بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہجری 1446 اور جمادی الاول کی آج 11 شریف کی مبارکباد. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مبارکباد یہ پیران میرے پیران شاہد جیلان قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شاہ فاضل لامبانی غوث الثقلین الشیخ سید عبدالقادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی نسبت رکھتی ہے. اس لیے مختصر وقت میں حصول برکت کی غرض سے میں چاہتا ہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار غوث پاک کی شان میں جو منقبت لکھی ہے، ان کا صرف ایک شعر پڑھ کے ان کی تشریح کر کے تقریر ختم کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو کچھ بیان کروں اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارگاہ غوثیہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ترنے پہ سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے ترنے پہ سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. اس شعر کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ ہے. ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کے نور سے بنے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ نہ چاند کی چاندنی میں آپ کا سایہ پڑتا تھا، نہ دن کے اجالے میں آپ کا سایہ پڑتا تھا. آپ کے جسم پاک کا سایہ نہیں. تو سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ سرکار بغداد آپ اپنے جد امجد اور اللہ کے پیارے محبوب
آقا علیہ السلام کہ جسم پاک کے سایہ، کیونکہ سرکار غوث پاک یہ ہم شکل مصطفیٰ، کیونکہ نبی پاک کے خاندان میں سے اور آپ کا حسن و جمال وہ تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر اردو زبان میں عرض کیا ہے کہ صورت الوے سیرت نبوی اللہ جمیل کے مظہر، صورت الوی سیرت نبوی اللہ جمیل کے مظہر، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہوں۔ غوث پاک نبی پاک کے نائب، وارث رسول، نائب رسول ہے، اور جو وارث ہوتا ہے نبی کا تو وارث کی خوبیاں مورث میں ہوتی ہیں۔ تو آپ غوث پاک کی سیرت کے اوپر غور کریں اور ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے اوپر غور کریں۔ دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہر نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں ہمارے آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری اپنی اپنی قوم کو سنائی کہ وہ نبی آ رہے ہیں، وہ نبی آ رہے ہیں۔ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک بتایا، نام بھی دے دیا، قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نبی کا نام ہوگا اسمہ احمد، آسمان میں محمد نام ہوگا، زمین میں محمد نام ہوگا۔ ہر نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں ہمارے آقا کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اب نائب جو ہے غوث پاک، ان کے اندر بھی یہ خوبیاں تھیں۔ وہاں نبیوں نے ہمارے آقا کی بشارت سنائی، اور یہاں غوث پاک
खुशखबरी सुनाई कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, जिलान में पैदा होंगे, बगदाद तशरीफ ले जाएंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे और वो अल्लाह के हुक्म से फरमाएंगे कि कदमी हाज़िही अला रग़बते कुल्ले वलील्ला, तो हर वली अपनी अपनी गर्दनों को झुका देंगे। गौस पाक के जन्म से पहले बड़े बड़े औलिया किराम ने अपने अपने ज़माने में ये खबरें सुनाई, बहादुर असरार के अंदर रिवायतें मौजूद हैं। वहाँ नबियों ने हमारे नबी पाक की खबर सुनाई जाने की, औलिया सुना रहे, और आखिर में जब गौस पाक पैदा होने वाले थे तो गौस पाक के वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी गौस रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में हमारे आका तशरीफ ले गए और फरमाते हैं कि ऐ बेटा अबू सालेह, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर अब ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, इनका मर्तबा औलिया में ऐसा होगा जैसा नबियों में मेरा, यानी जिस तरह से मैं नबियों का सरदार हूं, इमाम हूं, इस तरह से वो औलिया का सरदार बनेगा। गौसे आज़म दरमियान औलिया, जो मोहम्मद दरमियान अंबिया, तो उधर हमारे नबी पाक नबियों के सरदार, अब ये नाइब रसूल जो गौस पाक के इनके अंदर अपने नाना की खूबी देखो, ये औलिया के सरदार। और देखो हमारे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार मौजिज़ा अता किए। अल्लाह कुरान में फरमाता है क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, बेशक हमने आपको बुरहान यानी मौजिज़ा बना के भेजा, सर से लेके पांव तक हमारे आका मौजिज़ा ही मौजिज़ा था। आपके बाल मुबारक मौजिज़ा, आंख मुबारक, कान मुबारक, ज़बान मुबारक, हाथ मुबारक, पैर मुबारक, जिस्म का हर आज़ा मौजिज़ा। और अल्लाह ताला ने इतने मौजिज़े दिए, इतने मौजिज़े दिए कि इनको हम गिन नहीं सकते। वरना नबी तो बहुत हुए, अल्लाह ने किसी नबी को एक मौजिज़ा दिया, किसी रसूल को दो मौजिज़ा दिया, लेकिन हमारे आका अलैहिस्सलाम को जितने मौजिज़ात अल्लाह ने दिए, इतना किसी भी नबी को नहीं दिया। बेशुमार मौजिज़े दिए, हम इसको गिन नहीं सकते, बेशुमार मौजिज़े दिए। अब देखो ये नबी पाक जो नाइब है गौस पाक, जो वारिस होता है, नबी पाक के वारिस है, तो मोरस की खूबियां वारिस में आती, वहां बेशुमार मौजिज़े दिए अल्लाह ने, क्योंकि मौजिज़ा रसूल को दिया जाता है। वली से जो अजीब बात चाहिए उसको मौजिज़ा नहीं कहा जाता, उसको करामत कहा जाता है। वहाँ अल्लाह ने मौजिज़े दी, यहाँ गौस पाक को इतनी करामतें अता की, इतनी करामतें कि उलमा ने लिखा है कि बारिश की मौसम के अंदर जो बारिश हुई जमीन पर बरसती है, इनके कतरे कोई गिन सकता है? हरगिज़ नहीं गिन सकता। तो इस तरह से गौस पाक से करामतें ज़ाहिर हुई, इनको हम बयान करना चाहते, पूरी जिंदगी गुजर जाए, लेकिन गौस पाक की करामतें खत्म ना हो। वहाँ नाना को मौजिज़े दिए अल्लाह ने, गौस पाक के नाना को,
اللہ نے اتنے معجزے کیے. ادھر غوث پاک نبی کے نائی کے وحی سے ادھر بے شمار کرامتیں خوبیاں ہیں. جو خوبی نانا میں ہے وہ خوبیاں نواسے میں بھی. اب دیکھو ایک بات بتا کے ختم کر رہا ہوں. آپ نے بارہا یہ حدیث پاک سنی ہوگی. سیاست کا کتابوں میں مشہور حدیث ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد گمامہ، یہ مدینہ شریف میں موجود ہے. مسجد گمامہ 4-5 گنبد ہے، آج بھی موجود ہے. جو عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں. مسجد گمامہ، گمامہ کہتے ہیں عربی میں بادل. بادل والی مسجد ہے. تو بادل والی مسجد کیوں کہلاتی ہے؟ وجہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام وہ مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں. آج کل وہ مسجد بنی ہے وہ تو پتھر کی بنی ہوئی نئی تعمیر ہے. وہ زمانے میں ایسی مسجد نہیں. وہ کھجور کے پتے ڈالیاں چھت کے اوپر ڈالتے ہیں صحابہ کرام. یہ کوئی گالیچے کوئی چٹائیاں نہیں، مٹی کے اوپر سجدے کرتے. بارش کی موسم ہوتی، بارش کے قطرے ٹپکتے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نماز نہیں پڑھتے. مسجد کچی، نمازی پکے. اور آج کیا حال ہے؟ مسجد پکی، نمازی کچی. عالیشان مسجدیں ہیں، گالیچے چٹائیاں بچھی ہے، پنکھے لگے ہیں، اے سی لگی ہے، کولر ہے، گرم پانی ٹھنڈا پانی ہے، استنجا کا انتظام، ہر قسم کا انتظام ہے مسجد میں. لیکن پھر بھی ہم ہے کہ مسجد کی طرف نہیں. لیکن وہ پکے مسلمان تھے، پکے نمازی. 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ایسی مسجد میں پڑھا کرتے. تو جمعے کا دن تھا. آقا علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں منبر شریف کے اوپر. ایک صحابی کھڑے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو رہے ہیں. 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی، ہمارے جانور مر رہے ہیں، کھجور کے باغات سوکھ گئے، کھیتی باڑی سوکھ رہی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی ہے. آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے، اللہ بارش برسائے. دیکھو صحابی ہے، ان کا عقیدہ دیکھو. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اللہ میں سے مانگو، بارش برسانے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ. ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، ولیوں کو یہ پاور دیا ہے. وہ چاہے تو وہ بھی دعا کرے، اللہ بھی برسا سکتا ہے. اللہ اولاد دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے نبیوں ولیوں کی دعاؤں سے. کیونکہ اللہ کے پاس تو طاقت ہے، وہ ذاتی ہے. اور نبی
صحابہ کا یہی عقیدہ تھا اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ صحابی نے جب یہ فریاد کی، ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کروں، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، نہیں، بلکہ سیاستہ کی حدیث گواہ ہے، آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے مسلسل بارش شروع ہو گئی، کالے کالے بادل چھا گئے، ابھی ابھی سفید بادل تھے، کوئی موسم بارش کی نہیں تھی، لیکن اچانک کالے کالے بادل چھا گئے اور بارش کی موسم دکھانے لگی اور مسلسل بارش برسنے لگی۔ صحابہ کرام بھیگتے ہوئے گھر پر گئے اور یہ بارش کب تک جاری رہی؟ جمعہ، شنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ آ گیا، بارش بند ہونے کا نام نہیں لیا۔ آقا علیہ السلام پھر جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں، وہی مسجد ہے، وہی صحابہ ہے، اور وہی صحابی جنہوں نے اگلے دن شکایت کی تھی وہ کھڑے ہو گئے، کہا اب تو دعا کرو اللہ بارش بند کر دے، ورنہ ہمارے مکان کچے ہیں گر جائیں گے، بہت پانی بہت ہو گیا، دعا کیجیے پانی یہ بارش بند ہو جائے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو مدینہ کے باہر تمہارے جو باغات ہیں کھجور کے، اس میں بارش جاری رہے، شہر میں بند کرا دو، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، شہر میں بند کرا دو، باہر بھلے برسے۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح سے انگلی مبارک کو کھلائی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، مولا بارش تجھے برسانی ہے تو مدینہ منورہ کے اندر نہ برسا، یہ بیچارے میرے غریب صحابی ہیں، ان کے مکانات گر جائیں گے، جانور ہلاک ہو جائیں گے، بہت ہو گیا مولا، برسانی تو باہر شہر کے باہر جہاں کھجور کے باغ ہے اس میں برسا۔ تو صحابہ نے دیکھا اسی وقت بارش بند ہو گئی اور مدینہ کے باہر بارش جاری ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس لیے وہ مسجد کو مسجد گمامہ کہا جاتا ہے۔ میں نے وہاں ایک چیز دیکھی، کبوتر ہے، کبوتر، اللہ کو نصیب کرے، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سب مسلمانوں کو وہاں کی حاضری نصیب کرے، کبھی جاؤ تو دیکھ۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا بھی گنبد ہے، گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور وہ مسجد میں بھی گنبد ہے، 4-5 گنبد ہے، جتنے بھی کبوتر ہیں وہاں کبوتر بہت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے کبوتری کی نسل میں دعا کی بھی برکت، وہ وہاں انڈے دیتے ہیں، گائے، سور، یہ ہجرت کی کبوتری کو ہمارے آقا نے دعا دی، تیری نسل میں اللہ برکت دے گا۔ وہاں کبوتر بہت نظر آتے ہیں، گلیاں بھی بہت نظر آتی ہیں، کتے کوے نہیں دکھاتے۔ تو کبوتر ہے، دانا چننے کے بعد بیٹھتے ہیں تو کہاں بیٹھتے ہیں؟ مسجد گمامہ ایک جو گنبد ہے وہاں جھنڈ کے جھنڈ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ جاؤ تو دیکھنا ایک بھی کبوتر ہمارے آقا علیہ السلام کے گنبد کے اوپر نہیں بیٹھتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ آقا کا گنبد ہے، اس کے اوپر بیٹھنا بے عدلی ہے، یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہاں ایک بھی کبوتر نہیں بیٹھتا، بیٹھتے ہیں تو وہاں مسجد گمامہ
کی انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، گرا نہیں سکتے۔ باقی سب گرا دیے، مزارات بلڈوزر گرا دیے۔ تو جانور جو ہے پرندے، یہ بھی نبی کے مقام کو پہچانتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور نبی پاک کی توہین کرتے ہیں، محمد شریف کی توہین کرتے ہیں، وہ کچھ جانور اور یہ پرندے سے بھی بدتر ہے، اس سے تو پرندے سے۔ خیر تو میں بتانا یہ چاہتا تھا یہ معجزے سے اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، اور سرکار بغداد یہ کون ہے؟ نبی پاک کے نائب وارث۔ تو مورث کی دنیا وارث میں آتی ہے، ادھر اللہ نے یہ معجزہ دیا نبی کو، بارش برسائی، 8 دن برسائی، جب چاہا تو بند نہیں کرائی، بار بار برسائی۔ ادھر نبی کے نائب غوث پاک کے اندر بھی اللہ نے یہ خوبی عطا کی۔ باجر کسرات کی روایت ہے، مکہ شریف کے اندر غوث پاک واز کرتے، واز کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ 70,000 لوگوں کا مجمع، بڑے بڑے اولیاء کرام بیٹھے ہوتے، یہود نصارا کفار مشرکین بھی بیٹھے ہوتے۔ غوث پاک کو یہ مائک کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی آواز میں ہی کرامت تھی، پہلے والا بھی برابر سنتا، پیچھے والا بھی برابر سنتا، ادھر والا بھی برابر سنتا، ادھر والا بھی برابر سنتا، بیچ والا بھی برابر سنتا۔ اور جب آپ کی تقریر ختم ہوتی، ہزاروں کی تعداد میں کفار مشرکین یہود نصارا پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا یہ دعا تھا کہ واز کے دوران کسی کی طاقت نہیں کہ واز میں ڈسٹرب کرے، ایک سلی پڑھنے، سلی پڑھنے کی آواز بھی سنائی جاتی، اتنا سناٹا، اس طرح سے توجہ سے لوگ سنتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح سے آپ بیان کر رہے تھے تو کیا ہوا؟ بارش شروع، مسلسل بارش برسنے لگی، مجمع بیٹھا ہوا، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اٹھ سکے۔ غوث پاک نے جب یہ دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں تو تیرے ذکر کے لیے تیرے بندوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو ان کو بھگا رہا ہے بارش برسا کے۔ مولا تجھے بارش برسانی ہے تو ایسا کر کہ مجمع میں نہ برسا، مجمع کے باہر برسا۔ جب آپ نے یہ دعا مانگی، لوگوں نے دیکھا اسی وقت بارش بند ہو گئی، برس رہی ہے، لیکن یہ جو مجمع ہے لوگوں کا، ان کے باہر برس رہی ہے، اندر کی قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ وہاں اللہ نے غوث پاک کے نانا سے وہ معجزہ ظاہر کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو کرامت دی کہ نانا نے جو معجزہ دکھایا تھا، نواسے نے ایسی کرامت دکھائی، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مورث کی خوبیاں وارث میں آتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کی تھی، یہ ساری خوبیاں یعنی
रसूल के अंदर, नबी के अंदर जो होना चाहिए सिफात, वो अलग बात है, लेकिन वलियों में जो होना चाहिए, औलिया में, तो इस औलिया के अंदर गौस पाक को ये विलायत में जितनी खूबियाँ होनी चाहिए, ये बेशुमार खूबियाँ अदा की, क्योंकि गौस पाक फरमाते हैं कि मैं अपने नाना का वारिस हूँ, नाइब हूँ, मैं इनके नक्शे कदम हूँ। कैसे नक्शे कदम पड़े, इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ बातें कल की तकरीर में बताऊँगा और पूरी तकरीर खत्म करूँगा। यहाँ पर आज की